اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام السلام علیکم پاکستان۔ 25 جولائی سن 2025۔ سامعین اکرام، پروگرام شاعری سچ بولتی میں خصوصی طور پر آج 25 جولائی عہد حاضر کے معروف شاعر جناب ظریف احسن صاحب کا یوم پیدائش ہے۔ 25 جولائی 1954 دنیا میں تشریف لانے والے شاعر، اور خصوصی طور پر جو کتاب آپ کی اسکرینز پر نمایاں ہے، کاروان غزل، یہ کتاب جناب محمد نسیم الدین خان صاحب کی کتاب ہے، جو کہ جنوری 2025 میں منظر عام پر آئی ہے۔ جناب محمد نسیم الدین خان صاحب سابق سینئر پروڈیوسر ریڈیو پاکستان کراچی سے سبکدوش ہوئے ہیں، ریڈیو پاکستان سے ان کی یہ تیسری کتاب ہے، اور اسی کتاب سے جناب ظریف احسن صاحب کے بارے میں جو کچھ پیش کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ ظریف احسن صاحب ماشاءاللہ 18 اپریل 2015 ہمارے پروگرام آئینہ ادب میں بھی سندھ پولیس FM 88.6 پر تشریف لائے تھے۔ اس پروگرام کا کچھ حصہ کلام شاعر بزبان شاعر بھی پیش کیا جائے گا۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 25 جولائی سن 2025 پروگرام شاعری سچ بولتی کراچی پاکستان سے۔ کاروان غزل یہ کتاب ہے جناب محمد نسیم الدین خان صاحب کی، سابق سینئر پروڈیوسر ریڈیو پاکستان اور سابق اسٹیشن مینیجر سندھ پولیس FM 88.6 کی تیسری کتاب کاروان غزل سے۔ جناب ظریف احسن صاحب جن کا آج یوم ولادت ہے، ان کے لیے ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیں ظریف احسن صاحب۔ اس سے قبل پروردگار عالم کے حضور، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا، حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، مالک تیرے کرم پر ایمان ہے ہمارا، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا۔ شاعری سچ بولتی ہے حمدی اشعار سے پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ آئیے ظریف احسن صاحب جن کا آج یوم ولادت ہے، ان کے بارے میں کچھ گفتگو بھی رہے گی اور ان کے کلام بھی پیش کیے جائیں گے، کلام شاعر بزبان شاعر بھی پیش کیا جائے گا۔ جناب ظریف احسن صاحب 25 جولائی 1954 دنیا میں تشریف لانے والے شاعر اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ اپنی وحشت سنبھال رکھی ہے، اپنی وحشت سنبھال رکھی ہے، دل کی دنیا بحال رکھی ہے، اپنی وحشت سنبھال رکھی ہے، دل کی دنیا بحال رکھی ہے، صرف تیری ہی سرخوشی کے لیے، صرف تیری ہی سرخوشی کے لیے زندگی حسب حال رکھی ہے، تجھ سے غافل کبھی نہ ہو پایا، تجھ سے غافل کبھی نہ ہو پایا، خلوت جاں سنبھال رکھی ہے، جن درختوں پر تیرا نام لکھا، جن درختوں پر تیرا نام لکھا، ان درختوں کی چھال رکھی ہے، سرد موسم میں یاد آیا تو، سرد موسم میں یاد آیا تو، تیرے ہاتھوں کی شال رکھی ہے۔ اور مقطع میں جناب ظریف احسن صاحب فرماتے ہیں کہ ساری باتوں کے درمیان ظریف، ساری باتوں کے درمیان ظریف بے زبانی کمال رکھی ہے، اپنی وحشت سنبھال رکھی ہے، دل کی دنیا بحال رکھی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب ظریف احسن صاحب۔ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور تمام پیاروں کے طفیل آپ جملہ باخود اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسانوں کو اپنے زمان میں رکھے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان، اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ جملہ اموات مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جس قدر دنیا پانی سے ریلت فرما گئے اور ریلت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ جملہ مریضوں کے لیے دعا ہے جو اسپتالوں میں اور گھروں میں علیل ہیں، زیر علاج ہیں۔ پروردگار عالم عابد بیمار کے طفیل تمام مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ غزہ، فلسطین، مقبوضہ کشمیر اور دنیا بھر کے تمام مظلومین کی، مظلومان کربلا کے طفیل مدد فرمائے، آمین الہی آمین۔ 25 جولائی کے پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں خصوصی آمد ہوئی ہے جناب محمد نسیم الدین خان صاحب کی کتاب کاروان غزل
اور ظریف احسن صاحب کا یوم پیدائش 25 جولائی۔ آج کا یہ خصوصی پروگرام جو ہے وہ ظریف احسن صاحب کے یوم ولادت کے موقع پر آنا ہوا، اور محمد نسیم الدین خان صاحب کی جو کتاب آپ کی اسکرینز پر نمایاں ہے اس سے کچھ کلام پیش کریں گے۔ خورشید نواز لائق بخاری صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، امید ہے کہ آپ بھی بخیر و عافیت ہیں، سلامت رہیے، سلامت رہیے، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آج یہ پروگرام ہمارے جو روٹین سے ہٹ کر یہ پروگرام ہے، ہفتے اور بدھ کی شب حاضر ہوتا ہے بندہ، لیکن آج کی تاریخ گزر جائے گی اس لیے ہم حاضر ہو گئے ہیں۔ 25 جولائی ہے آج، اور ظریف احسن صاحب کا یوم ولادت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے محسن ہیں محمد نسیم الدین خان صاحب، سینئر پروڈیوسر، ریٹائرڈ ریڈیو پاکستان اور سندھ پولیس FM 88.6 پر۔ ہم ریڈیو کے آدمی ہرگز نہیں تھے، لیکن ہمیں موقع دیا جناب محمد نسیم الدین خان صاحب نے، سو اسی حوالے سے محمد نسیم الدین خان صاحب کی یہ کتاب جو آپ کی اسکرینز پر نمایاں ہے، یہ ان کی تیسری کتاب ہے، اور اس سے ظریف احسن صاحب کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ ظریف احسن صاحب ان کے بارے میں جو کچھ پیش کر سکے حاضر کریں گے۔ اس سے قبل پیش خدمت ہے کلام شاعر بزبان شاعر جناب ظریف احسن صاحب، جبکہ آپ 18 اپریل 2015 یعنی 10 برس سے زائد عرصہ ہو گیا جب آپ پروگرام آئینہ ادب میں ہمارے مہمان رہے۔ سو آئیے اسی پروگرام کا ایک حصہ آپ کی سماعتوں تک منتقل کرتے ہیں، کلام شاعر بزبان شاعر کی صورت میں سماعت فرمائیے۔ ہمارے مہمان رہے سندھ پولیس FM 88.6 پر جناب ظریف احسن صاحب، اور انہی کا 2015 کا یہ کلپ آپ کی سماعتوں تک منتقل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ ان کے بارے میں آپ کی گوش گزار بھی کرتے رہیں گے۔ آپ اپنے ہونے کا احساس دلانا چاہیں تو بالکل خوش آمدید کہتے ہیں۔ خورشید نواز لائق بخاری صاحب راجن پور لنڈی سیدہ پنجاب پاکستان سے ہمارے نعت گو موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ تمام دوستوں کو دعوت دی جاتی ہے ظریف احسن صاحب کے یوم ولادت کے موقع پر، سماعت فرمائیے۔ کسی کو چاہتے رہنا مسلسل، کسی کو چاہتے رہنا مسلسل، ایک صدا سی ہے۔ کسی کو چاہتے رہنا مسلسل ایک صدا سی ہے، واہ، مگر مشکل صدا کو میں عزیز از جان رکھتا ہوں۔ واہ واہ، کیا کہنے سے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دل کو توڑ دیتے ہیں، واہ، بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دل کو توڑ دیتے ہیں، واہ، مگر دل جوڑنے کا میں بہت سامان رکھتا ہوں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دل کو توڑ دیتے ہیں، واہ، مگر دل جوڑنے کا میں بہت سامان رکھتا ہوں۔ واہ، کیا کہنے۔ تمہیں جب بھی جلانا ہو خوشی سے تم جلا دینا، واہ، تمہیں جب بھی جلانا ہو خوشی سے، تمہیں جب بھی جلانا ہو خوشی سے تم جلا دینا، خطوں کو ساتھ لے آنا، میں آتش دان رکھتا ہوں۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، تمہیں جب بھی جلانا ہو خوشی سے تم جلا دینا، خطوں کو ساتھ لے آنا، میں آتش دان رکھتا ہوں۔ واہ، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں سینکڑوں ممالک ہیں، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں یہ دنیا ہے، سینکڑوں اس ممالک، دنیا میں سینکڑوں ممالک ہیں، واہ، مگر یہ خاصا ہے میرا، میں پاکستان رکھتا ہوں۔ واہ 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 مگر یہ خاصا ہے میرا، کیا میں کہنے، پاکستان رکھتا ہوں۔ کیا کہنے، کیا کہنے سر، واہ یہ واہ دنیا ہے، اس دنیا میں سینکڑوں ممالک ہیں، واہ واہ واہ، مگر یہ خاصا ہے میرا، میں پاکستان رکھتا ہوں۔ کیا کہنے، بھٹکتے پھر رہے ہو کیوں، ظریف اس بات کو سمجھو، واہ، بھٹکتے پھر رہے ہو کیوں، ظریف اس بات کو سمجھو، ہو اپنی ذات میں اب بس
کہو وجدان رکھتا ہوں. کیا کہنے، واہ واہ. وہ اپنی ذات میں اقدس کہو وجدان رکھتا ہوں. کیا کہنے. کسی کو چاہتے رہنا مسلسل ایک سزا سی ہے، ہاں. مگر مشکل سزا کو میں عزیزت جان رکھتا ہوں. کیا کہنے، واہ 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 سر. کیا کہنے سر، واہ واہ واہ. یہ فرمائیے گا سر کہ شاعری کا شوق کیسے پیدا ہوا، اور شعری سفر کے بارے میں کچھ آگاہ فرمائیے. شاعری کا شوق مشاغل اور ہوتے بچپن میں، جی لیکن شاعری کا معاملہ کچھ اور ہے. جی ان سب سے سوا آدمی دنیا میں سب کچھ بن سکتا ہے، بے شک. لیکن اور فنون لطیفہ کی دیگر اصناف کو بھی اپنا سکتا ہے سوائے شاعری کے. جی جی. شاعر ہوتا ہے، شاعر بنتا نہیں. کیا کہنے، واہ واہ واہ. بے شک درست فرمایا، وجہ فرمایا آپ نے کہ شاعر بنتا نہیں ہے، ہوتا ہے. شاعر ہوتا ہے. بے شک بے شک. یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یا نہیں ہوتا. کیا کہنے، واہ واہ سر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں رسول نہیں آئیں گے، پیغمبر نہیں بے آئیں شک گے، بے شک. کتابی سلسلہ آسمانی اپنے اختتام کو پہنچا جب ہم خاتم النبیین کی بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ شعرا ہیں جو معاشرے کو نبھائیں گے، بے شک سنواریں گے، سدھاریں گے، بے شک اپنے بے شک. حصے کے عملی حسن پیدا کریں گے. تو شاعر پہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے. بے شک. تو شاعر اس کو اپنے طور پر پوری زندگی دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اور اس دکھ کو، اس پریشانی کو یا اس خوبصورتی کو معاشرے کے طور پر سامنے لاتا ہے تاکہ معاشرے میں حسن پیدا ہو. واہ واہ. شاعر بظاہر عام لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی ہے، لیکن شاعر بہت عام آدمیوں سے بہت اعلیٰ و عرفہ ہے. جی. اگر شاعر کو اس بات کا ادراک ہو جائے، ورنہ آج کل بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی کوئی شناخت نہیں ہے یا جن کی کوئی پہچان نہیں ہے، تو اپنے طور پر بطور شاعر سامنے آنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. جینون ہی ہوتا ہے. وہ اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے، اپنے لفظوں سے، اپنے اسلوب سے، اپنے اظہار سے. جی. تو شاعری کا سلسلہ جاری و ساری ہے. تو میں اپنے سامعین سے یہی کہوں گا کہ وہ جو کام جاری و ساری ہے وہ خود فیصلہ کرتے ہیں. بے شک بے شک. کہ کس کا کیا کام ہے، کیا نہیں. کیا کہیں گے، واہ واہ سر. آپ کے نزدیک سر عصر حاضر کے ادبی تقاضے کون کون سے ہیں؟ دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ اول و آخر کتاب ہے. جی. جو چھپا ہوا لفظ ہے اس کا قاری کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہے. کیا کہیں. اور یہ میرا ایمان ہے کہ وہ لکھا ہوا لفظ پڑھا بھی جاتا ہے، پھر کہیں سنا بھی جاتا ہے، اور کہیں سنایا بھی جاتا ہے. بے شک. اس کا سفر دائرہ در دائرہ بڑھتا رہتا ہے. تو جو لوگ ادب کے حوالے سے کتابی صورت پہ آ رہے ہیں وہ مستحکم لوگ ہیں. واہ. اور وہ دائم رہنے والے لوگ ہیں. ان پہ آگے بات ہوگی شاعری کے معیار پہ، شاعری پہ، کام پہ. لیکن جو صرف وقتی واہ واہ یا کسی شام کی واہ میں کھو جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ضیاع کر رہے ہیں. جی. اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، معاشرے کو کچھ نہیں دے رہے. وجہ فرمایا، درست فرمایا. کیا کہنے، واہ واہ. ایک کلام اور عطا فرمائیے، پھر ہم پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. جی عطا کیجیے. مدنی صاحب کا مصرع ہے، عزیز حامد مدنی صاحب کا. جی عطا ان کیجیے. کی نظر کے ان کا مصرع ہے، ہوائے تازہ میں کیا کیا سرور تھا پہلے. واہ. ہوائے تازہ میں کیا کیا، ہوائے تازہ میں کیا کیا سرور تھا پہلے. یہ مدنی صاحب کا مصرع ہے. واہ. کچھ شعر کہنے کی کوشش کی ہے کہ سبب بھی کوئی تو ایسا ضرور تھا پہلے. واہ واہ. سبب بھی کوئی تو ایسا ضرور تھا پہلے. واہ. ہوائے تازہ میں کیا کیا سرور تھا پہلے. واہ. کیا کہنے، واہ. ہر ایک موڑ پہ لرزہ اسی کا پرتو ہے. ہر ایک موڑ پہ لرزہ اسی کا پرتو ہے. وہ ایک شخص کہ جو دور دور تھا پہلے.
واہ 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 کیا کہیں، واہ واہ. گواہ عصمت و عصیاں و شب وفا کے سوا، گواہ عصمت و عصیاں و شب وفا کے سوا، وہ خواب دوست تھا جو بے شعور تھا پہلے. واہ 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 کیا کہیں. وہ واسطہ جو کبھی حکمت زبور کا تھا. سبحان اللہ. وہ واسطہ جو کبھی حکمت زبور کا تھا، بالتجائے سرے کوہ دور تھا پہلے. واہ 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 سبحان اللہ. بالتجائے سرے کوہ دور تھا پہلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دھواں دھواں ہے افق آج خواب فردا کا. دھواں 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 ہے افق آج خواب فردا کا. واہ. جہان تازہ کا جس سے ظہور تھا پہلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہان تازہ کا جس سے ظہور تھا پہلے. واہ واہ واہ. وہ واسطہ جو کبھی حکمت زبور کا تھا. وہ واسطہ جو کبھی حکمت زبور کا تھا، بالتجائے سرے کوہ دور تھا پہلے. کیا کہنے کیا کہنے سر. ہماری بزم میں آئے تو وہ ہمارے ہوئے. واہ واہ. ہماری بزم میں آئے تو وہ ہمارے ہوئے. کیا کہنے. ملے نہ تھے تو انہیں بھی غرور تھا پہلے. کیا کہنے سر. واہ واہ واہ. ملے نہ تھے تو انہیں بھی غرور تھا پہلے. وہ حد حکمت ناحق شناس تک آیا. وہ حد حکمت ناحق شناس تک آیا. واہ واہ واہ. جو حق کی راہ میں باب زبور تھا پہلے. واہ 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 سبحان اللہ جو سبحان حق اللہ. کی راہ میں باب زبور تھا پہلے. واہ. سبب بھی کوئی تو ایسا ضرور تھا پہلے. ہوائے تازہ میں کیا کیا سرور تھا پہلے. واہ 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 سبحان اللہ سر سبحان اللہ. بہت عمدہ کلام. کیا کہنے سر ماشاء اللہ. معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں سندھ پولیس FM 88.6 کے کراچی اسٹوڈیو سے براہ راست پروگرام آئینہ ادب. اور پروگرام آئینہ ادب میں ہمیشہ کی طرح آج بھی ہماری معزز مہمان شخصیت بہت معتبر شاعر جناب ظریف احسن صاحب تشریف فرما ہے. کلام شاعر و زبان شاعر آپ نے سماعت فرمایا. ہمارے مہمان اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. ان سے شاعری سچ بولتی ہے. سامعین اکرام، کلام شاعر بزبان شاعر آپ نے سماعت فرمایا. جناب ظریف احسن صاحب شہر کراچی میں مقیم پاکستان کے معروف شاعر ظریف احسن صاحب کا آج یوم ولادت ہے، اور اسکرین پر نمایاں کتاب کاروان غزل سندھ پولیس FM 88.6 کے سابق اسٹیشن ڈائریکٹر جناب محمد نسیم الدین خان صاحب، جو کہ ریڈیو پاکستان کے بھی سابق سینئر پروڈیوسر ہیں، ان کی کتاب میں ظریف احسن صاحب کے بارے میں درج ہے. جناب نسیم الدین خان صاحب کی کتاب کاروان غزل کہ محمد ظریف خان المعروف ظریف احسن 25 جولائی 1954 مظفر گڑھ میں پیدا ہوئے. آپ کا خاندانی نام محمد ظریف خان ہے. ظریف کامل، ظریف فرق اور ظریف احسن جیسے قلمی ناموں سے معروف ہیں. ان کے والد کا اسم گرامی محمد حنیف خان. تفصیلات قبل اس کے کہ مزید پیش کی جائیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب حسنین محمود چودھری صاحب وعلیکم السلام. خورشید نواز لائق بخاری صاحب خوش آمدید. جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوش آمدید خوش آمدید. سلیم شہزاد بھائی کراچی پاکستان سے نوجوان شاعر حماد علی صاحب، اور ہمارے دیرینہ سامع جناب یاسین بنیری صاحب ڈیرہ منانا ہر کلراج شاہ، بہت شکریہ کہ آپ احباب اس وقت ساتھ ہیں.
محمد نسیم الدین خان صاحب کی کتاب آپ کی اسکرینز پر نمایاں ہے۔ اسی کتاب سے جناب ظریف احسن صاحب، جن کو آپ نے سماعت فرمایا سندھ پولیس FM 88.6 کے 10 برس قبل کے پروگرام کا ایک کلپ، جس میں ہمارے مہمان رہے جناب ظریف احسن صاحب، شاعر امروز و فردا کے حالات زندگی اور شخصیت کے بارے میں محمد نسیم الدین خان صاحب نے تحریر فرمایا کہ محمد ظریف خان المعروف ظریف احسن 25 جولائی 1954 مظفر گڑھ میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد محمد حنیف خان برطانوی فوج میں ملازم تھے، اور بہت ساری تفصیلات ہیں، ہم مختصراً پیش کر رہے ہیں۔ تفصیلات میں جائیں گے تو بہت طوالت ہو جائے گی، محمد نسیم الدین خان صاحب نے بہت زیادہ تفصیلات سے ان کے بارے میں بیان کیا ہے، سلسلہ ہم مختصر پیش کر رہے ہیں۔ بغیر کسی تیاری کے اچانک ہماری نظر پڑی، ہم کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، کاروان غزل جو آپ کی اسکرین پر نمایاں ہے، تو اس کے ذریعے ہمارے علم میں آیا کہ آج ماشاءاللہ ظریف احسن صاحب کا یوم ولادت ہے۔ تو سلسلہ یہ ہے کہ ظریف احسن صاحب کے بارے میں محمد نسیم الدین خان صاحب نے تحریر فرمایا کہ ظریف احسن صاحب کی شادی 22 نومبر 1985 کراچی میں ہوئی، اور شاعری میں بھی آپ نے اپنی زوجہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، سلمہ ظریف نام ہے ان کی زوجہ کا، اور کافی اندر کی باتیں بھی محمد نسیم الدین خان صاحب نے بہت تفصیلی مضمون تحریر فرمایا ہے اپنی کتاب کاروان غزل میں، لیکن ہم اس تفصیل کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ محمد نسیم الدین خان صاحب کی کتاب کاروان غزل میں درج ہے کہ ظریف احسن کی زوجہ سلمہ ظریف، ایک بیٹا محمد احسن ظریف، 2 بیٹیاں نور العین اور سندس ظریف ہیں۔ ظریف احسن نے شاعری میں شریک حیات کے لیے کچھ اس طرح سے اظہار محبت کیا کہ وہ شریک سفر، وہ شریک حیات، شکریہ اس کا ہو کس طرح سے ادا، ایسا ممکن نظر نہیں آتا، اس لیے میں فقط یہ کہہ پاؤں وہ بہت پیاری، بہت اچھی ہے، خوب سیرت ہے، خوش سلیقہ ہے، بیشتر تو رویے ایسے ہیں جو میرے فن کو بھائے جاتے ہیں، وہ ہے کردار کی مثالی بھی، عظمتیں اس کی کیا بیان کروں، شکریہ کس طرح ادا کر پاؤں، لکھ رہا ہوں فقط سلام اسے، اپنی سلمہ کو، اپنی جانا کو۔ ظریف احسن نے شاعری کا آغاز زمانہ طالب علمی ہی سے کر دیا، یہ تحریر ہے جناب محمد نسیم الدین خان صاحب کی۔ شوق بڑھتا گیا، ملازمت کے ساتھ باقاعدہ شاعری بھی شروع کر دی۔ ظریف احسن صاحب نے اپنی شاعری کے آغاز کے بارے میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب کراچی کی راتیں جگمگاتی تھیں اور دن پرسکون تھے، ہر طرف امن و امان کا دورہ تھا، تعلیم، ادب، ثقافت کے شعبے میں لوگ سرگرم عمل رہا کرتے تھے، اور میں نے بھی اتنے اچھے ماحول میں اپنے شعری سفر کا آغاز کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اچھے دوست اور ساتھی میسر آئے، میری ہر جگہ پذیرائی ہوئی، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ محمد نسیم الدین خان صاحب آگے تحریر فرماتے ہیں کہ ظریف احسن کو شعری روایت خاندان سے وراثت میں ملی، خاندان کے دیگر افراد بھی لکھتے اور شعرگوئی میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں، وہ کم سنی میں ہی اپنے خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ ادبی محافل میں شریک ہوتے رہے، جس کی وجہ سے ان کا شعری ذوق بڑھتا رہا۔ انہوں نے غزل، نظم اور بچوں کے لیے اشعار کہنا شروع کیے۔ آپ کے شعری ذوق کو دیکھتے ہوئے ملک کے نامور شعراء نے جلد آپ کے کلام کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ اپنے خاندان کے شعری ذوق کے حوالے سے ظریف احسن لکھتے ہیں کہ خاندان کے دیگر لکھنے اور شعر کہنے والوں میں میرے بھائی محمد شریف خان جو شریف پرویز کے نام سے لکھتے ہیں، والد صاحب کے چھوٹے بھائی محمد لطیف خان کے صاحبزادے محمد عتیق اور محمد مبین لطیف نے بھی خاندانی شعر و ادب کی روایت کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ بہرحال بہت زیادہ تفصیلات ہیں،
ہم ان تفصیلات کو سمیٹتے ہوئے اختصار سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے. بہت تفصیلی مضمون ہے جناب محمد نسیم الدین خان صاحب کا، اور اگر ہم اس کو لے کے بیٹھ گئے تو بہت طوالت ہو جائے گی. اختصار سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. آپ نے کلام شاعر و زبانی شاعر سماعت فرمایا 18 اپریل سن 2015 سندھ پولیس FM 88.6 کے پروگرام آئینہ ادب میں ناچیز کی میزبانی، اور سندھ پولیس FM 88.6 کے اسٹیشن ڈائریکٹر، پہلے اسٹیشن ڈائریکٹر محمد نسیم الدین خان صاحب ہی تھے اس وقت ماشاءاللہ، جن کی یہ تیسری کتاب کاروان غزل آپ کی اسکرینز پر نمایاں ہے. اور اس میں ظریف احسن صاحب کے بارے میں بہت طویل، خاصا طویل مضمون ہے، اور ہم بغیر تیاری کے آ گئے تو ہم اس میں اختصار سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. کچھ کلام پیش کرتے ہیں، کچھ معلومات ہیں. کراچی میں مقیم ہے ظریف احسن صاحب، اور جناب محمد نسیم الدین خان صاحب بھی کراچی میں ہی مقیم ہے ماشاءاللہ. سلامت رہیں. آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ذوالفقار حیدر پرواز بھائی کے بعد سب انسپکٹر اشتیاق حیدر صاحب اور خبیب جان صاحب، وعلیکم السلام. شہر کراچی میں مقیم ہمارے سندھ پولیس کے سجیلے سب انسپکٹر اشتیاق حیدر صاحب، CTD کراچی. سلامت رہیں سر. خبیب جان آپ بھی جیتے رہیے. ابراہیم عابدی، ہمارے شعراء اکرام میں حسنین محمود چودھری صاحب، سلیم شہزاد صاحب، حماد علی صاحب، ابراہیم عابدی صاحب، ذوالفقار حیدر پرواز صاحب اور خورشید نواز لائق بخاری صاحبان شریک ہیں، اور ہمارے دیرینہ سامع یاسین بنیری صاحب بھی شریک ہیں. خوش آمدید، خوش آمدید. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور آپ بھی شریک ہیں تو آپ بھی اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں. جی، آج پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کا روٹین نہیں تھا، روٹین سے ہٹ کر، چونکہ ہم کتاب کے مطالعات میں مصروف تھے کہ اچانک کاروان غزل نسیم الدین خان صاحب کی کتاب سے ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ آج ظریف احسن صاحب کا یوم ولادت ہے. سو ہم نے موقع کو غنیمت جانا. اگرچہ کل پروگرام ہے ہمارا، ہفتے کو آپ جانتے ہیں، ہفتے اور بدھ کی شب 10 بجے حاضری ہوتی ہے، اور اب دو پروگرام کرتے ہیں. ہفتے کو 10 سے 12 اور پھر 12 بجے کے بعد 1 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، اور پھر اتوار کو کی شب ایک اور پروگرام پیش کیا جاتا ہے. یہ سلسلہ ہے. ظریف احسن صاحب سندھ پولیس FM 88.6 پہ ہمارے مہمان بھی رہے. سو ان کے کچھ کلام اسی کتاب سے، کاروان غزل جو آپ کی اسکرین پر نمایاں ہے، محمد نسیم الدین خان صاحب ظریف احسن صاحب کے بارے میں جو کچھ لکھا وہ مختصر احوال بیان کیا. اب اسی کتاب کاروان غزل سے ظریف احسن صاحب کا ایک اور کلام پیش خدمت ہے کہ میرے اطراف جو تماشا ہے، میرے اطراف جو تماشا ہے کیا تمہاری سمجھ میں آتا ہے؟ میرے اطراف جو تماشا ہے کیا تمہاری سمجھ میں آتا ہے؟ شہر آباد، رونقیں آباد، شہر آباد، رونقیں آباد، دل کی دھڑکن کو کون سنتا ہے؟ میں وہ آئینہ روبرو جس کے، میں وہ آئینہ روبرو جس کے، یہ جہاں دیر تک سنورتا ہے. تیری یادوں کے دیپ جلتے ہیں، تیری یادوں کے دیپ جلتے ہیں، اور کوئی آنکھ کو بھگوتا ہے. رائگانی کا کیوں ملال نہ ہو، رائگانی کا کیوں ملال نہ ہو، پاس رہ کر وہ دور ہوتا ہے. اور سر سے پا تک میں جس میں بھیگ سکوں، سر سے پا تک میں جس میں بھیگ سکوں، اب وہ ساون کہاں برستا ہے؟ میرے اطراف جو تماشا ہے کیا تمہاری سمجھ میں آتا ہے؟ شاعری سچ بولتی ہے. جناب ظریف احسن صاحب 25 جولائی آج کی تاریخ 1954 دنیا میں تشریف لانے والے، شہر کراچی میں مقیم شاعر، اور ان کے کلام پیش کی جا رہے ہیں. آپ کی اسکرینز پر نمایاں کتاب کاروان غزل سندھ پولیس FM 88.6 کے سابق اسٹیشن ڈائریکٹر اور سابق
سینئر پروڈیوسر ریڈیو پاکستان جناب محمد نسیم الدین خان صاحب کی یہ تیسری کتاب ہے، جس میں جناب ظریف احسن صاحب کے بارے میں بہت کچھ تحریر کیا گیا ہے، لیکن ہم وہ تفصیلات اگر بیان کرنے بیٹھ گئے تو پھر ہم پسینے سے شرابور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اسٹوڈیو غیر ایئر کنڈیشن ہے اور آج بہت ہی زیادہ گرم ہے یہ اسٹوڈیو، سو ہماری سہولت نہیں ہے۔ سلسلہ یہ ہے کہ ظریف احسن صاحب کے بارے میں جناب نسیم الدین خان صاحب خاصی طوالت سے کام لیا ہے، خاص طور پر ظریف احسن صاحب کو بہت زیادہ انہوں نے اس کتاب میں ہائی لائٹ کیا ہے، باقی اور بھی شعراء کرام ہیں، لیکن جو ظریف احسن صاحب نے کا سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی اس سے ان کی خاص قربت ظاہر ہوتی ہے کہ ظریف احسن صاحب سے نسیم الدین خان صاحب کی کس قدر قربت ہے کہ تمام شعراء کرام جن کا اس کتاب میں ذکر خیر ہے، سب سے زیادہ مواد ظریف احسن صاحب کے بارے میں ہے۔ کیا بات ہے! سو سندھ پولیس ایف ایم 88.6 کے پروگرام آئینہ ادب کے ایک کلپ سے اقتباس آپ تک پہنچا کلام شاعر بزبان شاعر کی صورت میں، اب مزید پیش کرتے ہیں۔ چاہیں تو ظریف احسن صاحب کے کلام سے انتخاب بھیج دیجیے، بصورت دیگر آپ اپنے کلام سے بھی نواز سکتے ہیں۔ بے حد شکریہ، سلامت رہیے۔ آئیے کوشش کرتے ہیں کہ سندھ پولیس ایف ایم 88.6 کے اسٹوڈیو میں آج سے 10 برس قبل پیش کیا گیا پروگرام آئینہ ادب، جس میں آپ مہمان شاعر کی حیثیت سے جلوہ افروز ہوئے تھے ظریف احسن صاحب، وہاں سے کچھ اور بھی آپ کی سماعتوں تک پہنچ سکے۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں اور ہم اپنے مستقبل کو ٹریفک حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ ہے سندھ پولیس ایف ایم 88.6۔ جی، یہ وہی سندھ پولیس ایف ایم 88.6 کی ریکارڈنگ 2015 کی پیش کی جا رہی ہے، جس میں ظریف احسن صاحب جلوہ افروز ہوئے تھے۔ ڈرائیونگ کسی بھی متوقع صورتحال کے لیے تیار رہیں۔ This public service message was brought to you by Sindh Police FM 88.6۔ یہ ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے 2015 کی۔ خفا کے کھیل میں نظروں سے اوجھل کر دیا تھا کیوں، خفا کے کھیل میں نظروں سے اوجھل کر دیا تھا کیوں، ذرا سی بات پہ اس دل کو بوجھل کر دیا تھا کیوں، ادھورے خواب کی تعبیر مشکل تھی بہت مشکل، ادھورے خواب کی تعبیر مشکل تھی بہت مشکل، مگر اس خواب کو تم نے مکمل کر دیا تھا کیوں، اور مجھے یہ خوشگمانی تھی کہ یادیں جگمگائیں گی، مجھے یہ خوشگمانی تھی کہ یادیں جگمگائیں گی، تو پھر اس یاد کے در کو مقفل کر دیا تھا کیوں، اور ازل سے ہی زباں بندی کا فرما تا ابد ٹھہرا، ازل سے ہی زباں بندی کا فرما تا ابد ٹھہرا، زباں بندی کے فرما کو مسلسل کر دیا تھا کیوں، اور کسی کی یاد میں ہچکی کبھی آتی تو آ جاتی، کسی کی یاد میں ہچکی کبھی آتی تو آ جاتی، تمہاری یاد نے اس کو ہر ایک پل کر دیا تھا کیوں، خفا کے کھیل میں نظروں سے اوجھل کر دیا تھا کیوں، ذرا سی بات پہ اس دل کو بوجھل کر دیا تھا کیوں۔ سامعین اکرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام آئینہ ادب سندھ پولیس ایف ایم 88.6 کے کراچی اسٹوڈیو سے براہ راست۔ ہماری مہمان شخصیت بہت معتبر شاعر جناب ظریف احسن صاحب اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے۔
جن کے تحت اللفظ کلام آپ سن رہے ہیں، کلام شاعر بزبان شاعر بھی، اور ابھی ابھی جو آپ کی سماعتوں کے جس کلام نے آپ کی سماعتوں میں رس گھولا ہے وہ کلام جناب ظریف احسن صاحب کا ہے۔ خفا کے کھیل میں نظروں سے اوجھل کر دیا تھا کیوں، ذرا سی بات پہ اس دل کو بوجھل کر دیا تھا کیوں۔ ڈرائیو کرنے والے خواتین و حضرات توجہ فرمائیں کہ اس وقت کراچی شہر میں ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں ترقیاتی کام ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ 2015 کی ریکارڈنگ ہے آپ جو سماعت فرما رہے ہیں، اس میں ہمارے مہمان شاعر جناب ظریف احسن جلوہ افروز ہوئے تھے۔ آج 25 جولائی کو ان کا یوم ولادت ہے، اور وہاں سندھ پولیس ریڈیو پر اپڈیٹس بھی پیش کی جاتی تھیں۔ یہ سن 2015 کی اپڈیٹس بھی آپ سماعت فرما لیجئے کہ کس طرح ہم وہاں پہ اپڈیٹ پیش کیا کرتے تھے۔ اور ہوٹلز وغیرہ وہاں پر ہمارے جو لوگ اپنی گاڑیاں پارک کر رہے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ برائے مہربانی ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی گاڑیوں کو مناسب مقامات پر پارک فرمائیے۔ نو پارکنگ پر گاڑی کھڑی کرنے سے اور 2 اور 3 لائنوں میں گاڑی کھڑی کرنے سے گریز فرمائیے تاکہ ٹریفک کی روانی یقینی ہو سکے۔ آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ۔ آپ کے میسیجز موصول ہوئے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے سامعین بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ محمد جاوید صاحب اتحاد ٹاؤن سے ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ نے مہمان جناب ظریف احسن صاحب کو خوش آمدید کہا ہے اور کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جاوید صاحب، اور آپ تمام ہی سامعین کا بے حد شکریہ۔ آپ سن رہے ہیں سندھ پولیس FM 88.6 کی ریکارڈنگ 2015 کی۔ سلام کی بات کہا ہے، انتخاب بھیجا ہے جناب ظریف احسن صاحب ہمارے مہمان شاعر ہیں، آپ نے انہی کا کلام سے انتخاب بھیجا ہے۔ کیا کہنے آپ کی محبت ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ اپنے رستے کے ہم مسافر تھے، اپنے رستے کے ہم مسافر تھے، پھر بھی سب کو سلام کرتے گئے۔ کیا بات ہے، بہت بہت شکریہ محمد جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مہمان جناب محمد ظریف احسن صاحب اور تمام سننے والوں کو آتم اداسی صاحب کی جانب سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ محمد کریم صاحب اتحاد ٹاؤن سے ہمارے ساتھ ہیں، شو اچھا ہے، مہمان کو خوش آمدید اور سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ پرنس یونسکو کو آپ کا بھی بے حد شکریہ، آپ نے بھی مہمان کو خوش آمدید اور السلام علیکم کہا ہے۔ وعلیکم السلام، شاعری لاجواب اور عمدہ ہے، بے حد شکریہ پسندیدگی کا، بہت شکریہ۔ فقیر غلام محمد حیدری صاحب قیوم آباد سے ہمارے ساتھ ہیں، آپ نے بھی یہی اظہار کیا ہے، مہمان کو خوش آمدید اور السلام علیکم، اور بہت بہت شکریہ، پیار بھرا سلام، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ محمد جاوید صاحب ایک اور انتخاب بھیجا ہے جناب ظریف احسن صاحب کے کلام سے۔ محمد جاوید صاحب نے ایک اور انتخاب بھیجا ہے کہ تماشے پر تماشا ہو رہا ہے۔ واہ 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 بھائی جاوید صاحب، کیا کہنے ہیں آپ کے انتخاب کے۔ تماشے پر تماشا ہو رہا ہے، تماشا دیکھنے میں کھو گئے ہیں، تمام اہل قلم کو آداب عرض اور السلام علیکم۔ بھائی وعلیکم السلام جاوید صاحب، بہت شکریہ۔ 3-4 میسیجز اور ہیں اور اس کے بعد ہم چلیں گے مہمان شاعر سے، ان کا کلام سنیں گے۔ آپ تمام کی محبتیں ہیں۔ احتساب خان عامر صاحب ہمارے قلمکار، ہمارے شاعر ہمارے ساتھ ہیں، کہتے ہیں کہ بہت ساری محبتوں اور پرخلوص دعاؤں کے ساتھ جناب ظریف احسن صاحب اور تمام سننے والوں کو میرا اور میری مسز راحیلہ احتساب خان عامر کا سلام۔ وعلیکم السلام۔ یہ دونوں ماشاءاللہ یہاں اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں، ہمارے مہمان شعرا ہمارے ساتھ ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ لیاقت جان خاص خیلی انگارہ گوٹ سے ہمارے ساتھ ہیں۔ محمد پروگرام سن رہا ہے محمد علی آپ کا دوست، اس کو آپ کا سلام پہنچ گیا، بہت شکریہ۔ غلام رسول کھاٹی گھاروں سے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر کہ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں گئیں، صبح کے نالے
صبح کے نالے بھی گئے. بہت شکریہ آپ کا. اور آخری ایک اور میسج ہمارے مہمان شاعر، ہمارے ایک شاعر ہیں اقبال شاہین صاحب، ماشاءاللہ اردو اور سندھی ادب سے وابستہ اقبال شاہین صاحب، بہت بہت شکریہ. کہتے ہیں السلام علیکم میری طرف سے مہمان جناب ظریف احسن صاحب اور تمام سننے والوں کو محبت بھرا سلام. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. یہ تھے آپ کے اب تک کے وہ پھول جو ہم نے سمیٹ لیے اور اس کی خوشبو سے اسٹوڈیو بھی معطر ہو گیا. اور بہت بہت شکریہ آپ کا تمام ہی کا. ہم چلیں گے بلا تاخیر اپنے مہمان جناب ظریف احسن صاحب سے، ان کا کلام بھی سنتے ہیں اور ان سے کچھ ادبی گفتگو بھی رہے گی. جی سر کلام عطا کیجیے گا پہلے تو، پھر آپ سے کچھ غزل کے جی ارشاد. ہزار کارے مسیحائی سے گزر کے بھی، ہزار کارے مسیحائی سے گزر کے بھی، واہ یہ دل اجاڑ رہا بارہا سور کے بھی. واہ 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 واہ. ہزار کارے مسیحائی سے گزر کے بھی، یہ دل اجاڑ رہا بارہا سور کے بھی. کیا کہنے. واہ واہ. مگر وہ نشہ یکتائی ٹوٹتا ہی نہیں، واہ. مگر وہ نشہ یکتائی ٹوٹتا ہی نہیں، اگرچہ دیکھ لیا دور تک بکھر کے بھی. کیا کہنے. واہ واہ. مگر وہ نشہ یکتائی ٹوٹتا ہی نہیں، اگرچہ دیکھ لیا دور تک بکھر کے بھی. واہ. عجب کشش تھی رہا ہو کے ہم رہا نہ ہوئے. کیا کہنے. واہ واہ. عجب کشش تھی رہا ہو کے ہم رہا نہ ہوئے، اسیر ذات رہے ذات سے مکر کے بھی. واہ واہ واہ. اسیر ذات رہے ذات سے مکر کے بھی. کیا کہنے. خرام عمر ہمیں مت گوا یہ دیکھ ہمیں، خرام عمر ہمیں مت گوا یہ دیکھ ہمیں، قرار مل نہ سکا زخم دل کو بھر کے بھی. واہ 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 واہ. قرار مل نہ سکا زخم دل کو بھر کے بھی. واہ واہ. غروب مہر کی صورت ہے ہم سے لوگ ظریف، غروب مہر کی صورت ہے ہم سے لوگ ظریف، صدا جو دو تو چلے آئیں گے ابھر کے بھی. واہ 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 واہ. غروب مہر کی صورت ہے ہم سے لوگ ظریف، صدا جو دو تو چلے آئیں گے ابھر کے بھی. کیا کہنے. ہزار کارے مسیحائی سے گزر کے بھی، یہ دل اجاڑ رہا بارہا سور کے بھی. واہ 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 سر. کیا کہنے. سبحان اللہ. واہ واہ. بہت عمدہ کلام سر. اچھا یہ فرمائیے گا سر کہ آپ ادب میں کس نظریہ فن کے تحت لکھ رہے ہیں، شعر کہہ رہے ہیں؟ ہر ایک کا اپنا نقطہ نگاہ ہوتا ہے. کس نظریہ فن کے تحت آپ اشعار کہہ رہے ہیں؟ ہمارے شروع سے یہ بحثیں چلی ہیں ترقی پسند تحریک کے حوالے سے، جدید مصنفین کے حوالے سے. وہ اپنی جگہ سب ٹھیک ہے، لیکن جو نیچرل شاعر ہے نا وہ اپنا کردار سے اپنے معاشرے کی نہیں کرتا ہے. وہ کسی سکہ بند یا کسی خاص اس کا مجبور نہیں ہوتا نظریے کے حوالے سے. واہ. اس کا نظریہ میں آپ کو دو شعر سناتا ہوں. جی عطا. بات میرے سامعین سمجھ جائیں گے کہ اگر اخلاق سے روشن کرو گے، اگر اخلاق سے روشن کرو گے، واہ، سدا روشن رہے گا ایک دیا بھی. واہ واہ واہ. اگر اخلاق سے روشن کرو گے سدا روشن رہے گا ایک دیا بھی. واہ. میرا مسلک فقط انسانیت ہے. واہ. میرا مسلک فقط انسانیت ہے، اسی مسلک سے ملتی ہے جزا بھی. واہ 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 واہ. کیا سر. مقصد بات یہ ہے کہ آپ معاشرے کو، اس دنیا کو کیسے دیکھنا چاہتے ہو. بہت عمدہ نا. تو آپ تمام نظریات سے مبرہ ہو جاتے ہو. اگر آپ انسان بن جاؤ بہت بڑی بات. کیا کہنے. واہ واہ واہ. تو میں کسی خاص نظریے کا قائل نہیں ہوں، نہ پابند آدمی ہوں، نہ کسی لابی کا آدمی ہوں. میں اپنے مزاج کا، اپنی فطرت کا آدمی ہوں. جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اسی کو دیکھ کے، سوچ کے، سمجھ کے معاشرے کو ڈیلیور کرتا ہوں. واہ واہ. بہت عمدہ. مجھ خاکسار و عاجز نے اس معاشرے کو اس وقت تقریباً 14 لائبریری دی ہیں. ظریف احسن پبلک لائبریری
माशाल्लाह, जो बहुत पूरे बड़ा काम। पाकिस्तान में मौजूद है। माशाल्लाह, बहुत बड़ा काम है। और ख़ास तौर से मुजफ्फरगढ़, क्योंकि मेरा पैदाइशी शहर है जी, तो मुजफ्फरगढ़ को मैंने 6 लाइब्रेरी दी है। वाह वाह, ज़रीफ़ हसन पब्लिक लाइब्रेरी, इसके अलावा गोशाए ज़रीफ़ हसन मुख्तलिफ लाइब्रेरी में कायम है। माशाल्लाह। तो अगर एक बच्चा या एक कोई कस्बा या एक मौजे का रहने वाला किताब नहीं खरीद सकता तो हम तो उसको किताब पहुंचा सकते हैं ना। जी बेशक। तो फिर ये किताब हमने उस तक पहुंचा दी तो वो बहुत सी तहजीबों से आरास्ता हो जाएगा, आगे जाके खुद उसमें तहजीब दर आएगी। लेकिन जब हम उसको कुछ देंगे नहीं तो हमें फिर गिला भी नहीं करना चाहिए। बेशक बेशक, यकीनन। हमारे बड़ों ने हमें ये दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम इस मुआशरे को लौटा रहे हैं। बहुत उम्दा। तो हम अपने तौर पर मुतमईन हैं अल्हम्दुलिल्लाह काम। और मैं बहुत खुशगुमान आदमी हूँ जी। मैं मकसद मायूस नहीं होता, ना मायूसी को देखता हूँ। मैं अमली आदमी हूँ, प्रैक्टिकल आदमी हूँ और उसी तरह काम करता हूँ। क्या कहने सर। और सर, क्या असातिज़ा फ़न के अलावा नौजवान शोरा अपना किरदार अदा कर रहे हैं? आपकी दानिस्त में आपकी राय क्या है? नौजवान से बहुत अच्छा कह रहे हैं, बहुत उम्दा लिख रहे हैं, लेकिन जरा उजलत में है। जी। देखिए, उजलत में मामला इतनी जल्दी नहीं बनते हैं ना संवरते हैं, बल्कि काम बनते बनते भी बिगड़ जाता है। वजह फरमाया। तो मेरी बहुत प्यार भरी, इखलास भरी, मोहब्बत भरी उनसे यही गुजारिश है कि थोड़ा सा ठहर के, संभल के, थोड़ा सा एतबार के साथ। बहुत जल्दी में मकसद कुछ हासिल नहीं होता, और हासिल तो होता ही नहीं है, मकसद गंवाना पड़ता है। जी। गंवाओगे तो कुछ मुआशरे को दोगे, लेकिन आप रातों रात किसी शोहरत को चाहते हो तो ये किसी हमारी रिवायत नहीं है। हमारे बुजुर्ग जो लिखते चले आए, पढ़ते चले आए, बेशक उन्हें दहाइयाँ लग जाती थी। क्या कहने। तब कहीं जाके वो बताते थे कि मैं मिसरा लिख लेता हूँ। जी। शेर भी नहीं कहते थे, वो कहते थे हम मिसरा लिखने की कोशिश कर रहे हैं। आज का नौजवान बहुत उजलत में है ना। ठीक है, किताब अच्छी बात है, लाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम दो, मिसरे को देखो, मिसरे को रोको, उसको उस आग को देखो कहाँ तक जा सकती है, मिसरे को पकाओ, तो फिर अच्छी बात है। लेकिन नो डाउट नौजवान बहुत अच्छे लिख रहे हैं और मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ। और नौजवान शोरा के साथ साथ शायरात खास तौर से बहुत उम्दा लिख रही हैं। जी माशाल्लाह। मैं उनकी मकसद हिम्मत अफजाई, खराज तहसीन जो भी हो सकता है, मैं अमलन उस पर शरीक रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बेशक नौजवानों के लिए ये हौसला अफजाई, आप जैसे सीनियर हमारे हौसला अफजाई करते हैं तो इन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और आपने जो काम किया है लाइब्रेरी के हवाले से, यकीनन हमारी नौजवान नस्ल, हमारे बच्चे बच्चियों तक किताब नहीं पहुंचेगी तो यकीनन हम उनसे गिला नहीं कर सकते। बजा फरमाया आपने। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। एक कलाम और अता कीजिए। रस्तों रस्तों दीप हजारों जलते हैं। वाह। रस्तों रस्तों दीप हजारों जलते हैं, लेकिन हम तो अपनी राह निकलते हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने। लेकिन हम तो वाह वाह। देखिए, अभी मैं यही बात कह रहा था, जी, है ना, कि थोड़ा टाइम लगता है। हुजूम में आ गए तो खो जाओगे। क्या कहने। जी। अपनी आवाज बनाने में, अपना रास्ता दिखाने में, अपनी शनाख्त बनाने में ये कुंभ लगानी पड़ती है। रस्तों रस्तों दीप हजारों जलते हैं। वाह वाह। लेकिन हम तो अपनी राह निकलते हैं। क्या कहने। एक आवाज उठा ले जाती है हमको। हाँ हाँ हाँ। एक आवाज उठा ले जाती है हमको, एक साए के पीछे हम भी चलते हैं। वाह वाह वाह, क्या एक साए के पीछे हम भी चलते हैं। एक आवाज उठा ले जाती है हमको, एक साए के पीछे हम भी चलते हैं। और ये देखिएगा सामीन, खास आपकी खूबसूरत बातों की नजर कि तुमसे पहले हम ही खुद को प्यारे थे। हाँ हाँ हाँ। तुमसे पहले हम ही खुद को प्यारे थे। वाह। अब यूं है हम अपने आप से जलते हैं। क्या कहने। वाह। तुमसे पहले हम ही खुद को प्यारे थे। अब यूं है हम अपने आप से जलते हैं। वाह। हम भी कुछ कुछ दुनियादारी सीख गए। हम भी कुछ कुछ दुनियादारी सीख गए। बात बढ़े तो हम भी बात बदलते हैं। वाह वाह। बात बढ़े तो हम भी बात बदलते हैं। वाह वाह। बेमौसम जज्बों की सूरत होने थे। बेमौसम जज्बों की सूरत होने थे वो गुंचे
جو گلدانوں میں پلتے ہیں. کیا کہنے, واہ رستوں رستوں دیپ ہزاروں جلتے ہیں, لیکن ہم تو اپنی راہ نکلتے ہیں. کیا کہنے, واہ واہ واہ, بہت عمدہ کلام سر. جی معزز سامعین, آپ سن رہے ہیں پروگرام آئینہ ادب سندھ پولیس FM 88.6 کے کراچی اسٹوڈیو سے. میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز عابدی. آج میرے ساتھ بہت معتبر شاعر جناب ظریف احسن صاحب تشریف فرما ہے, اور یقیناً ہماری نوجوان نسل کے جو ابھرتے ہوئے شعرائے کرام سن رہے ہیں, یقیناً ہمارے سینئرز سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو امید ہے کہ ان کی جو ادبی گفتگو ہے اس سے ہمارے نوجوان بھرپور استفادہ کریں گے. ہمارے سامعین ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, اور سامعین کے لیے اطلاعاً عرض ہے کہ 10:15 بجے سے آپ کی لائیو کالز پروگرام میں لی جائیں گی. آپ کال کر سکتے ہیں ہمیں, لیکن 10:15 بجے سے پہلے نہ کیجیے گا. 10:15 بجے آپ ملا سکتے ہیں. اگر آپ اپنے موبائل سے ملائیں گے تو اضافی کوڈ 0213 ملائیے گا. اس کے بعد آپ ملائیں گے نمبر جو کہ لینڈ لائن سے ڈائریکٹ ملا سکتے ہیں, 99213663 99213663. یہی وہ نمبر ہے جس پر براہ راست آپ ہمارے مہمان شاعر جناب ظریف احسن صاحب سے مخاطب ہو سکتے ہیں, ان سے کچھ سوال کر سکتے ہیں. اور ہم یہی درخواست کریں کہ جو سامعین ہمیں کال کریں, برائے مہربانی اپنے ریڈیو کا والیوم ضرور آف کر دیجئے گا یا دور کر لیجئے گا, تاکہ ہمارا اور آپ کا جو رابطہ ہے وہ صحیح طور پر ہو سکے اور اچھی بات ہو, مدلل اور جامع. یقیناً ہمارے باذوق سامعین اس بات کو سمجھتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اس وقت کراچی شہر کی سڑکوں پر ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں ہے. کہیں سے کوئی ڈائیورژن کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے. آپ کے میسیجز موصول ہو رہے ہیں جنہیں ہم شامل کریں گے اس ایک ٹریک کے بعد. بہت عمدہ کلام. شاعری سچ بولتی ہے. سامعین اکرام, آپ نے ریکارڈنگ سماعت فرمائی سن 2015 18 اپریل سن 2015 جناب ظریف احسن صاحب پروگرام آئینہ ادب میں مہمان شاعر کی حیثیت سے جلوہ افروز ہوئے تھے سندھ پولیس FM 88.6 کے اسٹوڈیو میں. اور یہ ریکارڈنگ ہمارے پاس محفوظ رہی جو آپ کی سماعتوں تک منتقل ہوئی, اور اس میں ٹریفک کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی رہی اور لائیو کالز کا بھی سلسلہ رہا وہاں. یہ سلسلے ہیں. اب ہمارا اور آپ کا ساتھ صرف اور صرف 8 منٹس کا رہ گیا ہے. 11:52. آج 25 جولائی کو جناب ظریف احسن صاحب کے یوم ولادت کے موقع پر خصوصی طور پر ہماری آمد اس لیے ہوئی کہ آج ان کا یوم ولادت ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ کی اسکرینز پر نمایاں جناب محمد نسیم الدین صاحب کی کتاب کاروان غزل موجود ہے. اسی کتاب سے کچھ کلام اور کچھ ظریف احسن صاحب کے بارے میں جو کچھ نسیم الدین خان صاحب نے تفصیلی معلومات اس میں درج فرمائی, اس میں سے کچھ اقتباسات پیش کیے گئے. اور پروگرام کا بالکل آخری لمحات میں ایک اور جگہ سے نسیم الدین خان صاحب تحریر فرماتے ہیں اپنی کتاب کاروان غزل میں ظریف احسن صاحب کے بارے میں کہ ظریف احسن الفاظ کے چناؤ میں بہت محتاط ہیں. آپ اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں, اچھا لگتا ہے. احمد یار جمالی صاحب ہمارے عہد کے شاعر بصیر پور اوکاڑا پنجاب پاکستان سے. ذاکر علی صاحب جزاک اللہ, خوش آمدید ذاکر علی صاحب. اور دیگر نام ہم لے چکے ہیں, تمام کا بہت شکریہ. خورشید نواز لائق بخاری صاحب, اشتیاق حیدر صاحب, خبیب جان صاحب, ذوالفقار حیدر پرواز صاحب, ابراہیم عابدی صاحب, یاسین بنیری صاحب, حماد علی صاحب, سلیم شہزاد صاحب اور حسنین محمود چودھری صاحب. احمد یار جمالی صاحب اور ذاکر علی صاحبان, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامت رہیے, سلامت رہیے. اور بالکل 6 منٹ رہ گئے ہمارے پاس اس وقت کے پروگرام میں. تو محمد نسیم الدین خان صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ ظریف احسن الفاظ کے چناؤ میں بہت محتاط ہیں. وہ ہر وقت خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں. اپنی شاعری میں بالکل آسان اسلوب اختیار کیا اور لطیف جذبوں, خوابوں کے علاوہ انسانی رویوں, زمانے کی شکست و ریخت, سماجی اور معاشرتی اور تہذیبی معاملات کے ساتھ دیگر موضوعات کو شعری تجربے میں ڈھالنے میں آپ
فکر و احساس کے کئی پہلوؤں کو اپنے گرفت میں لیا ہے آپ نے۔ اس سلسلے میں ذوالفقار فرخ کی رائے ملاحظہ فرمائیے کہ ظریف احسن لفظ کے چناؤ میں بہت محتاط ہیں۔ ان کی شاعری کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس لفظ کے مترادف استعمال نہیں ہو سکے۔ وہ محبت کی سلگتی ہوئی آنچ اور مروتوں کے مٹتے ہوئے نقوش کے شاعر ہیں۔ ظریف احسن ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں جس سے کسی کو رنج نہیں پہنچ سکتا، ایک ایسا شخص جو انسانوں کے دکھ درد کو اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، لوگوں کو آپس میں ملانے پر زور دیتا ہے۔ وہ دوسرے انسانوں کے خلاف کبھی غلط سوچ نہیں سکتا اور انسان دوست ہے۔ انسانوں کی دل سے قدردان کی بہتری کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محبت اور دوستی کے لیے جد و جہد سب پر لازم ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ تو کوئی قوم ترقی کر سکتی ہے اور نہ ہی سماغراجی کے لیے معذرت۔ معذرت خواہیں، بولتے بولتے پھندہ لگ گیا تھا، اس کے لیے بندہ ناچیز معذرت خواہیں۔ جناب نسیم الدین خان صاحب کتاب کاروان غزل آپ کی اسکرین پر نمایاں ہے۔ اس میں جو کچھ تحریر ہے اس میں سے کچھ اقتباسات پیش کیے جا رہے ہیں۔ جناب ظریف احسن صاحب کے بارے میں گفتگو جاری ہے نسیم الدین خان صاحب کی کتاب سے۔ نسیم الدین خان صاحب نے مزید تحریر فرمایا کہ ظریف احسن صاحب انسانوں کی دل سے قدردانی کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محبت اور دوستی کے لیے جد و جہد سب پر لازم ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ تو کوئی قوم ترقی کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ دینی احکام پر عمل کے ساتھ ہمیں برداشت کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ معاشرے میں امن اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے جب لوگوں میں برداشت کرنے کی صلاحیت موجود ہوگی۔ ایک انٹرویو میں ظریف احسن صاحب نے فرمایا کہ محبت اور امن کے فروغ کے لیے جد و جہد سب پر لازم ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی قوم یا معاشرہ ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا۔ قوت برداشت اور دینی احکام پر عمل کے ساتھ ساتھ اچھی کتاب سے دوستی بہت ضروری ہے۔ ہمیں دھاتوں کے زیور کی نہیں، علم و ہنر، شعر و ادب اور معاشی عملی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ ہمیں اسلحے کی نہیں، اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمیں فرشتوں کی نہیں، اچھے انسان کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اور ہر ادارے کو قانون کی مکمل پاسداری کی ضرورت ہے۔ نسیم الدین خان صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ ظریف احسن معاشرے کو امن کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہیں، انسان کو ایک ایسا انسان دیکھنا چاہتے ہیں جو محبت کا پیکر ہو، ہنس مکھ ہو، دوسروں کا درد محسوس کرنے والا ہو، دکھ درد میں ایک دوسرے کے کام آنے والا ہو، اپنی خوشی سے زیادہ دوسروں کی خوشی محسوس کرنے والا ہو۔ وہ اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے کہ ذرا سی بات ہو اور لوگ خفا ہو جائیں۔ ایک جگہ کچھ یوں لکھتے ہیں کہ ذرا سی بات پہ وہ ہو گیا خفا ہم سے، ذرا سی بات پر وہ ہو گیا خفا ہم سے، ذرا سی بات کا دل کو ہوا ملال بہت۔ ظریف احسن اپنے ہم عصروں اور دوستوں میں علمی لحاظ سے نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ وہ اپنے دوستوں کو ہنسانے کی خاطر محض لطیفہ بازی کے قائل نہیں، بلکہ وہ حلقہ یاراں میں گھٹیا طنز و مزاح سے کام بھی نہیں لیتے، بلکہ ان کی ذات سچائی اور بے لوث محبت کی امی ہے۔ آپ کا حلقہ احباب کافی وسیع ہے، دوستوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور دوستوں کو اپنی زندگی جانتے ہیں۔ شاعر علی شاعر صاحب، ہمارے عہد کے معروف شاعر شاعر علی شاعر صاحب جو کہ پبلشر بھی ہیں، انہوں نے ظریف احسن صاحب کو کچھ اس انداز میں خراج تحسین پیش کیا، اور یہ خراج تحسین پیش کر کے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ 11:59 ہو چکے ہیں۔ آج 25 جولائی کو ظریف احسن صاحب کے یوم ولادت کے موقع پر محمد نسیم الدین خان صاحب کی کتاب زیر مطالعہ تھی،
کاروان غزل، جس میں یہ درج ہے شاعر علی شاعر صاحب نے کچھ اس انداز میں ظریف احسن صاحب کو خراج تحسین پیش کیا کہ نہ جگنو ہے نہ اختر ہے ظریف احسن، نہ جگنو ہے نہ اختر ہے ظریف احسن، ادب کا ایک سمندر ہے ظریف احسن، طبیعت نرم پائی ہے مقدر سے، طبیعت نرم پائی ہے مقدر سے، چھپا خود میں قلندر ہے ظریف احسن، ادب کی علم کی یوں بات کرتا ہے کہ جیسے کوئی گوہر ہے ظریف احسن، خدا کی رحمتیں اس پر برستی ہیں، خدا کی رحمتیں اس پر برستی ہیں، مقدر کا سکندر ہے ظریف احسن، سبھی گن اس کے گاتے ہیں زمانے میں، سبھی گن اس کے گاتے ہیں زمانے میں، محبت کا پیمبر ہے ظریف احسن، صدف وہ ڈھونڈ کے لاتا ہے الفت کے، صدف وہ ڈھونڈ کے لاتا ہے الفت کے، محبت کا شناور ہے ظریف احسن، اندھیروں تیرگی تاریکیوں میں ایک، اندھیروں تیرگی تاریکیوں میں ایک چمکنے والا خاور ہے ظریف احسن، مہک جاتے ہیں اس سے لوگ ملتے ہیں، مہک جاتے ہیں اس سے لوگ ملتے ہیں، شاعر مشک و عنبر ہے ظریف احسن۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب شاعر علی شاعر صاحب کا ظریف احسن صاحب کو پیش کیا گیا، خراج تحسین پیش کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ زندگی بخیر 12:01 ہوئے ہیں، اور آج ہی کی تاریخ یعنی اب ہم 26 جولائی میں داخل ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والی شب 10 بجے بندہ ناچیز حاضر ہوگا۔ آپ سب کا بہت 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 شکریہ جنہوں نے آج کے پروگرام میں ساتھ دیا۔ احمد یار جمالی صاحب، ذاکر علی صاحب، خورشید نواز لائق بخاری صاحب، اشتیاق حیدر صاحب، خبیب جان صاحب، حسن محمود چودھری صاحب، سلیم شہزاد صاحب، حماد علی صاحب، نظر محمد بھائی، سندھ پولیس ایف ایم 88.6 کی یاد تازہ ہو گئی ہوگی۔ نظر بھائی کیا بات ہے آپ کی، یہ بھی وہاں سندھ پولیس ایف ایم 88.6 کی ٹیم کا ایک اہم کردار رہے۔ سب انسپیکٹر نظر محمد بھائی بہت شکریہ، یاسین بنیری صاحب، ابراہیم عابدی صاحب، ذوالفقار حیدر پرواز صاحب، خورشید نواز لائق بخاری صاحب، جملہ احباب کا بہت 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 شکریہ۔ آج کے پروگرام میں سندھ پولیس ایف ایم 88.6 کے پروگرام آئینہ ادب جو کہ 18 اپریل سن 2015 کا، اس کی ریکارڈنگ بھی پیش کی گئی۔ ظریف احسن صاحب کا کلام شاعر بدبان شاعر آپ نے 2015 سندھ پولیس ایف ایم 88.6 کی ریکارڈنگ میں سماعت فرمایا، اور جو کچھ ہم سے بن پڑا وہ پیش کیا گیا۔ انشاءاللہ حاضری ہوتی ہے 10 بجے شب، آنے والی شب 10 بجے انشاءاللہ براہ راست، بشرط حیات۔ سانس نکل گئی تو پھر وعدہ نہیں کرتے، انشاءاللہ بشرط حیات حاضری ہوگی کل شب 10 بجے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت۔ جزاک اللہ جملہ احباب جنہوں نے اپنے ہونے کا احساس دلایا، اور جو احباب بعد میں احساس دلائیں گے اپنی رسید یہاں چھوڑ دیجئے گا۔ آئندہ پروگرام میں ہم آپ کا نام بنام شکریہ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، آمین الہی آمین۔ ہم چلے فی امان اللہ، اللہ حافظ و ناصر، پاکستان زندہ باد۔